أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولادت جناب امیر المومنین کی شب ہے اور خوشی کا موقع ہے. آپ سب حضرات یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں آج شب 13 ہے وہاں پر چاہنے والے جناب امیر کے اکٹھا ہو کر محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ یہ جو تمام مدحت کی گئی، قصیدے پڑھے گئے اور جو یہاں پر آئے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ بھی قصیدہ پڑھیں، لیکن بہرحال وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہوتی. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق امیر المومنین جنہوں نے قصیدہ پڑھا ان کے قصیدوں کو قبول فرمائیں جناب امیر، اور جن کے دل میں تمنا تھی نہیں پڑھ پائے ان کو بھی قصیدہ پڑھنے والوں میں سے شمار کیا جائے. اور آپ سب حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، رجب کا مہینہ استغفار کا، دعا کا، پروردگار عالم آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھنا اس کا ثواب روایات میں اور کتابوں میں ہماری موجود ہے. جو عمل ام داؤد کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ مطلوبیت، رجاء مطلوبیت کی نیت سے یہ تمام اعمال کیے جا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو مختلف چیزیں واٹس ایپ پر چلتی ہیں کہ یہ اور وہ سب سلسلہ نہیں، وہ فقہاء نے بڑے آسانی کے ساتھ ایک مسئلے کو حل کر دیا کہ رجاء مطلوبیت کے عنوان سے آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. فضیلت کیا اس کی وہاں پر مفاتیح میں لکھی ہے. روزہ، استغفار، صدقہ، تلاوت قرآن، گناہوں سے بچنا، یہ اس مہینے کی حرمت کے سلسلے میں وارد ہوا ہے. عمرہ، زیارات مشاہد مشرفہ، ائمہ معصومین کے روزوں تک جانا، عمرہ کرنا، یہ وارد ہوا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں تک یہ بات بڑی اہم تھی جو رجب کے حوالے سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب امیر المومنین، اب ظاہر سی بات ہے کہ محفل میلاد ہو گیا، میں نے ہمیشہ کہا ہے. اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ جو اپیئرنس ہوئی ہے ممبر پر، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، زیارت کے بعد پھر نظر ہوگی انشاءاللہ. تو بڑے اچھے طریقے سے قصیدے پڑھے سب نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ کیا گفتگو کی جائے اور کہاں سے شروع کیا جائے. دیکھیے، ان تمام محافل کا سب سے پہلا جو فلسفہ اور حکمت ہے وہ یہ کہ ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ارواح میں، ہماری عقول میں جو محبت کا چراغ ہے وہ مسلسل روشن رہے، دھیما نہ پڑ سکے. اور جو ہمارے اگلی آنے والی نسلیں ہیں وہ اسی طرح سے فضائل کو سنتے رہیں اور سنتی رہیں، وہ نسلیں مصائب کو سنتی رہیں اور ان کے دلوں میں بھی یہ چراغ روشن رہے. اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام حدیثیں کہ جس میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ شدت محبت اہل بیت وہ مسلسل ان محافل کے ذریعے بڑھتی رہے، پیغام اہل بیت پہنچتا رہے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت قرآن مجید کی بہت سادہ سی آیت ہے ترجمے کے لحاظ سے. حبیب ان سے پوچھئے، ان سے کہیے، کیا کہیے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو کچھ علم نہیں رکھتے؟ جناب امیر المومنین کی ذات کا تعارف کیا ہے؟ بہادر تھے بہادر. بہادری کہتے کسے ہیں؟ لکھیے، جواب دیجیے. سخی تھے، سخی کہتے کسے ہیں؟ علم رکھتے تھے، عالم کہتے کسے ہیں؟ جتنی اچھی صفات بشر میں ہیں آپ ان کو لائیے، جناب امیر سے منسوب کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ تاریخ بشریت کی پیچیدہ ترین شخصیت ہونے کے باوجود کتنی سادگی کے ساتھ جناب امیر نے انسان کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا. پیچیدہ شخصیت کیوں کہہ رہا ہوں؟ امیر المومنین نے
صفات انسانی کے معیار کو تبدیل کر کے رکھ دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اب دیکھیے میں ابھی اسی طرح سے گفتگو کرتا ہوں, آپ بھی اسی طرح سنتے ہیں, تو برداشت کیجیے گا, سنیے گا. جو اچھی طرح سے آپ کے چہروں پر خوشحالی کے آثار آئے تھے وہ قصیدے میں آپ نے سن لی. اب ذرا سا برداشت کیجیے میری تقریر کو. سب عبادت خدا کی, سب سے پہلا مرحلہ کیا؟ خدا کی عبادت, توحید. خدا کی عبادت کر لی تو کسی اور کے آگے مت جھکنا. ایک دفعہ حکم آتا ہے, ہم ایک انسان بنا رہے ہیں, مٹی کا پتلا. تمام ملائکہ جو کروڑوں اربوں خربوں سال سے ہماری عبادت کرے تو جھک جاؤ اس کے آگے. 1 منٹ پروردگار, نہ اس نے سجدہ کیا نہ نماز پڑھی, مٹی کا پتلا ہے, ہم اس سے پہلے عبادتیں کر رہے ہیں. تو جس طرح سے عالم قدس میں خداوند تبارک و تعالی نے عبادت کے مفہوم کو اپنی مشیت کے ساتھ جوڑ کر اپنی مخلوق سے عبادت کے طور طریقوں کو معین کرنے کے فیصلے کو چھین لیا, اسی طرح سے عالم دنیا میں جناب امیر المومنین نے صفات انسانی کو ایک نیا نام دیا. آپ جناب امیر کی جب بات کرتے ہیں کسی دنیاوی سپہ سالار کے ساتھ جوڑیے مت ان کو. جب عالم کی بات کرتے ہیں کہ دنیاوی عالم کے ساتھ مت جوڑیے. جناب امیر المومنین نام ہے, کل یوم ہوا فی شان. اگر قرآن مجید میں خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خدا کا ہر لمحہ, ہر لحظہ خدا کی تشاؤن, خدا کی شان, خدا کے ارادے, خدا کی مشیت میں تبدیلی ہے, اسی طرح سے ذات جناب امیر کے وجود میں آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. کیا بات کی جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام علماء اسلام نے نقل کیا ہے. اس حدیث کو پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ منزلت علی منی کا منزلت من ربی. یا رسول اللہ, علی کی منزلت آپ سے کیا ہے, علی کا آپ سے رشتہ کیا ہے؟ کہا جو میرا رشتہ اور منزلت میری خدا کے ساتھ ہے, علی کی مجھ سے وہی منزلت ہے. اب آپ نبی کریم کے تمام منزلتوں کو دیکھیے اور سمجھ جائیے کہ کس طرح سے سلسلہ ہے. اچھا, علم کے ساتھ علم کا بوجھ اٹھاتا کون ہے؟ کوئی بھیانک منظر انسان دیکھ لیتا کبھی اپنی زندگی میں, نوجوان بچے بچیاں کئی برس تک سنبھل نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس علم کا بوجھ نہیں اٹھا پائے. کوئی راز ڈسکور ہو جاتا ہے, انسان اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا پاتا. اگر کوئی سر, اسرار میں سے کوئی سر, کوئی راز انسان کو پتہ لگ جائے کسی بھی حوالے سے, وہ برداشت نہیں کر پاتا. کوئی ایسا واقعہ دیکھ لے جو اس کی روح برداشت نہ کر پائے, وہ برداشت نہیں کر پاتا. پھر وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا, وہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا, انسانوں کے ساتھ اس سماج میں ان انسانوں کی طرح نہ رہ سکتا ہے. جب رہ نہیں سکتا تو نمونہ عمل کیا بنے گا؟ توجہ فرمائیے آپ نے. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی, بہت ساری مثالیں. ہم نے فلاں جرم ہوتے ہوئے دیکھ لیا سڑک پہ, فلاں واقعہ ہو رہا تھا, فلاں جنگ دیکھ لی, فلاں جگہ پہ فلاں خوفناک واقعہ, ڈراؤنا واقعہ ہوا, وہاں ابھی تک سنبھل نہیں پائے. تو علم کے بوجھ کو اٹھاتا کون ہے؟ فرمایا نعم وزیر العلم الحلم. علم کا بوجھ اٹھانے والی جو صفت ہے اس کا نام ہے حلم. علم آپ نے حاصل کر لیا لیکن برداشت نہ ہو اس علم کو اٹھانے کی, یہ علم کسی کام کا نہیں ہے. لہذا جناب امیر کے سلسلے میں دیکھیے فرمایا لو وصبت له حملۃ, کاش کوئی ملتا سینہ جو میرے علم کو اٹھا پاتا. جب جابر بن یزید جوفی نے آ کے 5 امام سے کہا ابن رسول اللہ آپ نے مجھے حدیثیں بتائی ہیں, سینے پر بوجھ ہے, کیا کروں؟ کہا صحرا میں جاؤ, گڑھا کھودو, سر اپنا داخل کرو اور کہو حدثنی محمد ابن علی الباقر, حدثنی محمد ابن علی الباقر, مجھے محمد باقر نے یہ بتایا, مجھے محمد باقر نے یہ بتایا. جب احساس کرنا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہاں پر مٹی ڈالنا اور باہر نکل کر آ جانا. اسی بات کو جناب امیر المومنین نے فرمایا وفی الصدر لبانات, فرمایا علی ابن ابی طالب کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے ایک علم. اس علم کو کہاں پر منتقل کیا جائے, یہ علم دیا کس کو جائے, یہ اسم کس کے وجود تک منتقل ہو. اتنے بڑے علم کو رکھنے کے بعد امیر المومنین کبھی آپ کو معاشرے سے جدا نہیں دکھائی دے رہے. جب میدان جنگ میں ہیں تو ایک عجیب انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں, محراب عبادت میں ہیں تو دعائے کمیل کی تلاوت کرتے دکھ رہے ہیں, اگر بستر ہجرت پر ہیں تو کس انداز سے ہیں, گھر میں آ رہے ہیں تو کس انداز سے ہیں, یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں تو کس انداز سے ہیں, غیر مسلموں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو کس انداز سے ہیں, میدان جنگ میں جب جا رہے ہیں تو کس انداز سے ہیں. میں اسی بات کو مزید پھیلاؤں تاکہ جناب امیر کے سلسلے میں کچھ حد تک کسی حد تک بات سمجھا پاؤں. بہترین وزیر ہے علم کا حلم. تو جناب امیر کا علم کس مقام پر ہے؟
مجھ سے مت پوچھیے، رسول خدا نے خطبہ غدیر میں فرمایا کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا تھا، جو کچھ خدا نے مجھے دیا تھا وہ میں نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو دے دیا۔ یعنی کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ روز الست سے لے کر رسالت کے آغاز تک اور رسالت کے اختتام تک اور قیامت تک اور ہم فیہا خالدون کے مرحلے تک جتنا علم رسول خدا کے پاس تھا وہ سب کا سب علی کو دے دیا۔ جو اس علم کو اپنے سینے میں رکھنے کے باوجود لوگوں کے ساتھ اسی سماج میں رہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کون سی عجیب و غریب مخلوق ہے تو میں اس کی بات کیسے کروں۔ آپ کے علم میں ہے، اب یہ تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ فاطمہ بنت اسد نام تھا مادر گرامی کا، میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ والد بزرگوار کا نام کیا تھا، یہ جناب امیر کی بارگاہ میں گستاخی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ والد بزرگوار کا نام میری زبان سے ادا ہو، جناب ابو طالب صلوات اللہ وسلام علیہ والد بزرگوار، رسول خدا کی ولادت ہوئی، آغوش آمنہ میں رسالت مآب آئے، فاطمہ بنت اسد بہت خوشی خوشی تشریف لائیں، کہا کہ بشارت البشارہ والی جناب ابو طالب خوشخبری، کہا کیا خوشخبری؟ کہا جو آپ کے بھائی انتقال ہو گیا تھا ان کا عبداللہ کا، ان کے لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، بہت خوش ہیں۔ اچھا اس سے سمجھ لیجئے تاریخ نے صرف جناب فاطمہ بنت اسد کے واقعے کو کیوں نقل کیا؟ ڈھیروں رشتہ دار خواتین تھیں، سب کو آنا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت رسول کو اگر ورثے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فاطمہ بنت اسد کافی ہیں۔ آپ کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، البشارہ خوشخبری۔ اچھا جناب ابو طالب کا لگتا ہے خدا کے ساتھ کوئی معاہدہ پہلے سے تھا، کہا اس میری سبتن دیکھو کچھ 30 برس کے قریب انتظار کرو، انا ابشرک بمثل هذا الغلام ما خل النبوہ، 30 برس بعد میں بھی تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دوں گا جس میں سوائے نبوت کے تمام چیزیں ہوں گی۔ اب جناب ابو طالب سے کوئی یہ پوچھے، ایک سوال کرے جناب ابو طالب سے کہ ابھی آغوش آمنہ میں رسالت مآب آئے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آغوش آمنہ میں جو چاند اترا ہے وہ ہے کون؟ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر نبوت نازل ہوتی ہے، جہاں پر ولایت اترتی ہے، ان کے ماں باپ ہمہ شمہ نہیں ہوا کرتے، ان کا پہلے سے عالم غیب سے تعلق ہوتا ہے۔ 30 برس انتظار کی، میں بھی آپ کو خوشخبری دوں گا۔ اور آپ یہ مت سمجھیں جناب ابو طالب، اب دیکھیے ہمیشہ آپ یہ واقعات سنتے ہیں، میں کیا کروں، یہ بہرحال واقعات بچوں کے ذہن نشین ہونے چاہیے، ہماری بچیوں کے، اس لیے بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد خوب اچھی طرح غور سے دیکھ لی کتنی موٹی کتاب ہے اور نشانیاں بھی دیکھ لیجئے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو سب کا سب یہ آپ کو آج برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا دیکھا کسی کی نہ آواز آئی صلوات کی نہ نعرہ حیدری کی۔ نہیں یہ کہنے سے لگا میں سمجھ گیا آپ لوگ کی، میں جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ جناب فاطمہ بنت اسد، یہ ہمیشہ میں نے واقعہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور میں نے کیا تمام ہمارے جو بزرگان ہیں ان سے سنتے چلے آئے، طواف میں موجود ہیں۔ ایک مرحلہ آیا، کٹھن مرحلہ جناب فاطمہ بنت اسد پر۔ اب یہ مادر موسیٰ نہیں ہے، یہ مادر جناب امیر ہیں۔ پروردگار اب کیا کروں، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَلَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِ، حالات اگرچہ کہ مختلف تھے لیکن ہر مرحلے پر جناب موسیٰ کی ماں کو بتایا گیا۔ یہ جناب عیسیٰ کی والدہ نہیں ہے۔ اور مجھے یہاں پر قبلہ و کعبہ جناب علامہ مستطاب مصطفیٰ جوہر صاحب کا میں یہاں پہ ایک شعر پڑھ دوں، آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے۔ اب یہ مصرع سن کے انسان تعجب کرتا ہے کہ آج بنے مریم سے فاطمہ۔ اگلا مصرع بتاتا ہے کہ ہے کیا، یہ کون سی فاطمہ ہے، آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے، بہر استقبال حیدر تیرے گھر میں در بنے۔
یعنی یہ ہو رہی بات فاطمہ بنت اسد کی. اور دیکھیے جب عالم قصیدہ کہے تو غیر عالم کے قصیدے کو کبھی عالم کے قصیدے کے برابر مت لائیے گا. عالم کی حضرت قبلہ و کعبہ جناب علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب یہ واقعاً گمنام رہ گیا ان کے قصیدے تمام چیزیں. اور بہرحال اسی طرح سے قبلہ و کعبہ نسیم امروہوی صاحب, یہ جو علماء گزرے ہمارے اور علماء کے گروہ سے تھے, ان کے قصیدوں کو جا کر دیکھیے. یہ ایک نظر ان کی آیات پر ہوتی ہے, ایک نظر ان کی روایات پر ہوتی ہے, اور اس کے بعد عقائد کا نچوڑ اپنے قصیدوں میں پیش کرتے ہیں. آج مریم سے الہی فاطمہ بہتر بنے, کیونکہ حدیث میں نہیں آیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد مریم سے افضل ہیں, لہذا فرمانے آج اگر مقابلہ کرو گے تو فاطمہ بنت اسد کا رتبہ مریم سے بڑا ہوا ہے. وہاں پر کہا گیا تھا کہ مریم آپ یہاں سے معذرت کے ساتھ تشریف لے جائیے, یہ مکان عبادت ہے, یہ جو اب عمل انجام پانے والا ہے یہ یہاں مناسب نہیں ہے, مکان ولادت نہیں ہے, مکان عبادت ہے. وہاں سے اس طرح سے حکم آیا اور قبلہ فرما رہے ہیں روایات کی روشنی میں, بہر استقبال حیدر تیرے گھر میں در بنے. تو کہاں وہ, اور ماں کا مرتبہ دیکھیے کہ جب وہ مرحلہ آیا ایک دفعہ رکی اور اس کے بعد پروردگار عالم سے گفتگو کی. خاتون کی نفسیات کے مطابق اگر گفتگو کی جائے, میرے شوہر کو بلا دو, جیٹ کو بلا دو, دیور کو بلا دو, اور تب غور فرمانے آپ میرے رشتہ داروں کو بلا دو, کسی کو بلاؤ, خواتین کو بلاؤ. اس بی بی کا توسل اور اتصال عالم غیب سے اتنا شدید ہے کہ یہ اپنے جد بزرگوار ابراہیم کی بھی معرفت رکھتی ہے, یہ اسماعیل کی بھی معرفت رکھتی ہے. پروردگار بحق جدی ابراہیم و بحق ابی اسماعیل, پروردگار تجھے میرے دادا جد بزرگوار ابراہیم کا واسطہ, تجھے میرے جد بزرگوار اسماعیل کا واسطہ. تو سرکار جس کی والدہ ولادت سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کی نبوت کو مانے, یہ تاریخ کے اوراق میں آپ اس کے شوہر کا کلمہ کھنگال کے تیر کیا مار لیں گے؟ اور جناب امیر کے کلمے کو کھنگال کے آپ کر کیا لیں گے؟ یہ کچھ اور گھروں کی بات ہے, یہ اس گھر کی بات نہیں ہے. یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد فرمانی پروردگار تجھے میرے جد ابراہیم کا واسطہ, اسماعیل کا واسطہ. مانتی بھی ہیں, جانتی بھی ہیں اور معرفت بھی رکھتی ہیں کہ دعا کا موقع ہے کہ ابراہیم کا واسطہ دیا جائے, اسماعیل کا واسطہ دیا جائے. اور پروردگار تجھے اس نو مولود ابھی دنیا میں آنے والے اس بچے کا واسطہ جس نے ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے. اچھی بات ہے, میں جناب فاطمہ بنت اسد کی معرفت کو سلام کروں تو کس طرح سے, ابراہیم, اسماعیل اور وہ بچہ کہ جو بطن فاطمہ بنت اسد میں موجود ہے, یعنی یہ بی بی جانتی ہے کہ کس مقام پر ہے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے موجود ہے کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور جناب تختر جناب اسد فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, دیکھیں بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات جانی چاہیے. یہ معجزہ صرف یہ نہیں کہ دیوار کعبہ شق ہوئی, اس میں کئی معجزے چھپے ہوئے ہیں. اس بی بی نے یہ دعا کی, اس دعا کا کیا تعبیر بھی چاہتی ہیں, پروردگار اللہ یسرتہا لی, یہ جو مرحلہ ہے اس کو مجھ پر آسان فرما. دیوار کعبہ کے شق ہونے کا اس امر ولادت کی تسہیل سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب خاتون جانتی ہے کہ پیغام وہاں سے آیا ہے.
کتنا راستہ بنا. دیکھیے آپ حضرت مولانا یہ اب ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں, یہ دیکھیے نوجوان نسل کے لیے میں بتا رہا ہوں, ابھی آؤں گا کتاب پر, ذرا تھوڑا سا آپ لوگ معذرت آگے آ جائیں. میں کیا یہاں بہت جگہ ہے, یہاں اس طرف جگہ ہے, جو نوجوان ہیں وہ یہاں آ جائیں. اسی طرح سے اگر آپ لوگ سرکتے رہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ جگہ مجھے اسپاٹ خالی نظر آ رہا ہے, اس کو بھی بھر دیں اگر آپ, بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ بیٹا, سلامت رہو, بہت مہربانی ہے. چوکور گھر ہے خانہ کعبہ. مجھے بتائیے جب ایک دیوار اتنی شق ہو کہ جس میں سے ایک انسان گزر جائے تو بقیہ دیواروں کو گر جانا چاہیے نا. معجزہ بڑا انوکھا تھا. اور بہرحال جناب امیر دنیا میں تشریف لائے, 3 دن بعد رسالت مآب آئے, اور اس کے بعد جناب امیر آغوش جناب رسالت مآب میں تشریف لائے, اور اس کے بعد آنکھیں کھول کر جناب رسالت مآب کی زیارت کی. اور واقعات یہاں پر بہت سارے ہیں جو میں طویل ہو جائے گی بات, وہ بتانا نہیں چاہتا. اب یہاں پر تو مولانا اس میں کیا بات ہے, یہ تو بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. ہو گیا وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا اور ولادت ہو گئی. اس میں جناب امیر کی کوئی فضیلت ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد کی. تھوڑی دیر کے لیے میں اگر اس بات کو مان لوں تو سرکار میں یہ سوال کروں گا کہ اگر اس کو فضیلت نہ مانے تو سورج کا پلٹ آنا فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ جناب امیر کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جناب امیر کے لیے 2 دفعہ سورج پلٹایا گیا. ایک دفعہ جناب امیر کے لیے پلٹایا گیا رسول خدا کے حکم سے, ایک دفعہ جناب امیر نے خود پلٹایا اپنے ارادے سے. مسجد ہے ہلہ میں موجود, مسجد رد الشمس کے وہاں پر جنگ سے واپس آ رہے تھے تو یہ واقعہ ہوا. بہرحال یہ واقعہ ہوتا ہے, اور کوئی مندر میں جاتا ہے, کوئی گردوارے میں, کوئی ٹیمپل میں, کوئی مسجد میں, کوئی کہاں پر, تو یہ ولادت ہو جاتی ہے. اس فضیلت کو نہیں مانتا کوئی, اگرچہ کتابوں میں موجود ہے, اور علماء اسلام نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا اور جناب امیر المومنین جوف کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی. چل اس فضیلت کو نہ مانے آپ, ہو گیا حادثاتی طور پر واقعہ. تو یہ بتائیے هل اتى على الانسان, یہ جو آیت آئی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, اور انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, یہ جو هل اتى کے سورہ نازل ہوا ہے, یہ 3 دن تک جو 5 یا 6 روٹیاں گئی تھیں یہ بھی حادثاتی طور پر گئی تھیں. یہ بتائیے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ جس کی گواہی کو سورہ رعد میں جوڑا ہے, قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, حبیب ان سے کہو کہ آپ کی رسالت کے لیے کی گواہی کے لیے ایک تو خدا کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں پر کتاب کے علم سے مراد, کتاب کے عالم سے مراد رسول خدا نہیں ہو سکتے, کیونکہ رسول خدا تو خود رسالت کے مقدمے کے فریق ہیں. لوگوں نے کہا علم کتاب سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں, ان سے پوچھئے. سرکار اگر علم کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو قرآن مجید میں آصف بن برخیہ کہ جو جناب سلیمان کے وزیر تھے, علم من الکتاب تھا, تقوی کے بلند ترین مرحلے پر تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہو وہ مشرک ہو؟ پہلی شرط یہ ہونی چاہیے علم کتاب کی کہ مسلمان ہو. مسلمان نہیں ہو, السلام علیکہ یبن اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واحوطہم بامر اللہ واقومہم بدین اللہ. اس کا اسلام اس مرحلے پر ہو کہ کسی کا نہ ایمان اس کا مقابلہ کر سکے نہ اسلام مقابلہ کر سکے. اس کے ایمان کا اور اسلام کا قد کتنا ہو, کتنا ہو قد, کہ جس کی زبان کو خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ جوڑے. اس کے اسلام اور ایمان کا قد کتنا ہو, اتنا قد ہو کہ آئے مباہلہ میں رسول کی روح قرار پائے.
علم کتاب کے مرحلے پر کون ہے؟ رسول خدا ہو نہیں سکتے. اگر رسول خدا ہو نہیں سکتے، تمام لوگ جو بعد میں ایمان لائے اگر ان کی گواہی کو خدا اپنی گواہی کے ساتھ جوڑے تو کافر. یعنی کہ تم کو کیسے پتا کہ خدا کیا کہتا ہے؟ تم کل تک ہمارے ساتھ تھے، بڑا انہوں نے جہاد کیا. یہ لوگ مسلمان جو ہوئے صحابہ کرام، انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا، اپنے قبیلوں کو ٹھکرایا، اپنے گھر بار کو ٹھکرایا، مسلمان ہوئے. لیکن سرکار کافر یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ کل تک تم ہمارے ساتھ، اب اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو تمہاری گواہی کیسے جڑ گئی؟ تو نہ یہود اور نصارہ ہو سکتے علم کتاب کا مصداق، نہ وہ لوگ کہ جو کل تک کافر تھے آج اسلام کی وجہ سے بلند ترین مقام پر پہنچ گئے. تو یہ ہوگا کون کہ جس کی گواہی اس مقام پر ہو؟ تو ولادت حادثاتی طور پہ کعبے میں ہوئی. کیا یہ آیت بھی حادثاتی طور پر نازل ہوئی؟ ایک فضیلت کو نہ مانی آپ، بقیہ فضیلت ہے. یہ جو جنگ خندق میں مرہب کو قتل کیا یہ بھی اتفاق سے ہوا. یہ جو عمرو بن عبدود کو اور جو جنگ خیبر مرہب کو قتل کیا یہ بھی اتفاق سے ہوا. ہجرت کی رات جو سوئے کیا یہ بھی اتفاق سے تھا؟ سرکار اس طرح کے اتفاقات ڈھونڈتے ایک نہیں ہے دسیوں ہیں جناب امیر. یہ جو دروازہ کھلا مسجد کے صحن میں، فرمایا ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. خدا نے ہر نبی کی نسل خود اس نبی کے بیٹوں میں قرار دی. فقط و فقط میں ہوں اور علی کے میری نسل علی کی اولاد میں قرار دی. جس علی بن ابی طالب کا وجود اتنا پاکیزہ ہے کہ رسول کے علی حسن حسین اور میرے درمیان تمہارا وجود ہے، لیکن یہ وجود ایسا ہے کہ میرا ہی وجود ہے. تو اب اس کو آپ نے سنا ابھی کس کے پدر کا نام جناب امیر ہے؟ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا. تو یہ اب دیکھیے انیس کی زبان میں ذرا مجھے پڑھنے دیجئے اور پھر میں 2-3 حدیثیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کس کے پدر کا نام جناب امیر ہے؟ کس کا پدر رسول خدا کا وزیر ہے؟ وہ کون ہے جو صاحب تاج و سریر ہے؟ تاج و سریر کا مطلب سمجھے، تاج یعنی تاج، سریر یعنی تخت. تخت رسول خدا کا مالک کون ہے؟ جو تاج زہد و تقوی و عصمت رسول خدا کے سر اقدس پر رکھا گیا اس کا وارث کون؟ وہ کون ہے جو صاحب تاج و سریر ہے؟ تو جو دونوں جہاں میں کون بشیر و نذیر ہے؟ بنیاد کفر کس نے جہاں سے مٹائی ہے؟ کس نے نبی کے دوش پہ معراج پائی ہے؟ پیدا ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے؟ چیرا ہے جس نے مہد میں اجدر وہ کون ہے؟ توڑا ہے جس نے قلعہ خیبر وہ کون ہے؟ اتری جسے یہ تیغ دو پیکر وہ کون ہے؟ درود پڑھیے محمد آل محمد. سب کافروں کو کس نے مطیع خدا کیا؟ باطل کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا؟ زوراوران خلق کو کس نے کیا ہے زیر؟ دونوں جہاں میں کون علیسا ہوا دلیر؟ کہتی ہے کس کو خلق دو عالم خدا کا شیر. زوراوران خلق کو کس نے کیا ہے زیر؟ دونوں جہاں میں کون علیسا ہوا دلیر. عجیب شعر ہے جو اگلا شعر ہے. کس کی سخا کا غل ہے عراق و حجاز میں؟ سائل کو کس نے دی انگوٹھی نماز میں؟ اتفاق سے ہو گیا. تو اب سنیے انیس اتفاق کا جواب دے رہے ہیں. حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ کونین میں ملا شرف انما کسے؟ کہتی ہے خلق بادشاہ قل کفا کسے؟ حاصل ہوا ہے مرتبہ لافتہ کسے؟ ارے چھوڑیے سرکار، جناب امیر خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، نہیں کرتے.
یہ لافتہ کا مالک کون ہے؟ قل کفا باللہ کا مالک کون ہے؟ سورہ دہر کس کے لیے آئی ہے؟ سورہ نور میں آئے نور کس کے لیے آئی ہے؟ آئے مباہلہ میں نفس رسول کون قرار پایا؟ اذا فرغت ربک فانصب یہ کس کے لیے آیا؟ وہ تمام کی تمام آیات آئیں کس کے لیے؟ فرمایا دونوں جہاں میں منتظم کائنات ہے۔ وہ کون ہے جو منتظم کائنات ہے؟ کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ کس ہاتھ کو نہیں؟ جناب امیر کو آپ نے کہتا آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، کہتے ید اللہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کا پہلو خدا کا پہلو نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا جنب اللہ، زیارت غدیریہ پڑھیے، جناب امیر المومنین کی زیارت پڑھیے، چھٹی زیارت پڑھیے، ساتویں زیارت پڑھیے، امام علی نقی علیہ السلام کی زبان سے سمجھیے، امام سجاد کی زبان سے سمجھیے، اولاد علی کے ذریعے علی ابن ابی طالب کو سمجھیے۔ ذات علی جنب اللہ ہے، ذات علی عروۃ الوثقی ہے، ذات علی خدا کا چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے دیکھیے، اچھا کوئی یہ نہیں سمجھے خطیبانہ زور وانا شرک اور یہ سب نصیریت، کیا نہیں، نصیریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں امیر المومنین کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں فضیلت ہے جناب امیر کے لیے کہ جناب امیر کا چہرہ وجود خدا کا چہرہ ہے، وجود خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم خدا کو خالق جناب امیر نہ مانتے تو خدا کے وجود کو جناب امیر سے جوڑ کر فضیلت کی بات کیوں کرتے؟ یہ سب باتیں یہ اتفاق تھا، تو یہ کیا اتفاق ہے؟ ایک کے بعد ایک آیات اتر رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک جناب امیر کی شان میں پروردگار عالم گفتگو فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ میں چلتا ہوں تقریر کے شروع میں، علم اور حلم۔ جب تک علم کے بوجھ کو نہ اٹھائے یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ جب علم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ علم برکت دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے فلاں نماز، فلاں روزہ، گناہ سے بچنا سب کچھ ہے، آپ عمل کرتے ہیں تو یہ علم برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، کر لو کوئی مسئلہ نہیں، واجب ہے چھوڑ دو، یہ بری صفات ہیں کچھ کر لو، علم سب کچھ ہے، اپنی من پسند مرضی کے مطابق چل رہا ہے، تو یہ علم برکت نہیں پا سکتا۔ علم کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب آپ علم کے مطابق عمل کریں۔ برداشت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب آپ علم کے مطابق عمل کریں۔ آپ کو پتا ہے صبح کی نماز واجب ہے، کبھی اگر فرض کی کوئی بندہ مومن چھوڑ دے استغفار کرتا ہے، علم ہے صبح کی نماز واجب ہے، اذان ہوئی تھکا ہوا ہے، بڑی مشکل سے اٹھتا ہے، صبر کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ برداشت کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ نماز پڑھی اور تکلیف ہو رہی ہے، آفس میں گئے، نیند خراب ہو گئی، پورا دن خراب گزرا، لیکن سکون میں آپ کہ میں نے نماز پڑھ لی، آ جاؤں گا جلدی، 1 گھنٹہ سو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو علم جب مجبور کرے اپنے مطابق عمل کرنے پر، تو عمل کے مرحلے پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو برداشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو تحمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اذیت اور آزار اور تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کب کرنا پڑتا ہے؟ اس وقت نہیں جب علم کو پھینک دیا کہیں پہ دور اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ جب علم کے مطابق عمل کیا جائے، اور جب علم کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ علم کی۔ اب جناب امیر المومنین کا علم اور علم کس مقام پر تھا؟ دیکھیے میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں، بچے نوجوان مختلف طرز تفکر رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، کس طرح سے بات کروں کہ آپ کا جو میلاد کی تقریر ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اور جو آپ چاہ رہے ہیں خوش ہو کر اٹھیں یہاں سے۔ ہاں بالکل، میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، فضائل ایسے پڑھے جائیں کہ مومن کے دل شاد شاد ہو جائیں اور باغ باغ ہو جائیں، اس میں بالکل یہ مطلوبیت ہے اور ائمہ کو یہ بات پسند ہے، اس طرح سے پڑھے جائیں اور نصیحت بھی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ضمانت لی کس نے؟
کہ علی نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا اور عمل کرتے وقت جتنی بھی کڑواہٹیں تھیں، جتنی بھی تلخیاں تھیں، وہ علی ابن ابی طالب نے کبھی اپنے وجود سے ظاہر ہونے ہی نہ دیں۔ آپ نے توجہ کی تو میں یہ مقدمہ اس میں اضافہ کر دوں، سنیے سورہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ سب کو یاد ہے، آپ ماشاءاللہ 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ مائیں جب کان مروڑ کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کرتی ہیں 30ویں پارے سے شروع کرتی ہیں۔ حبیب عما یتساءلون، حبیبی تم سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نبأ عظیم کے بارے میں، کہ جو بہت بڑی خبر ہے، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا۔ روایت ہے کہ یہاں نبأ عظیم سے مراد وجود مبارک جناب امیر المومنین ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ علم جناب امیر المومنین کس مقام پر ہے۔ واللہ بخدا، یعنی عجیب واقعہ جناب امیر صلوات اللہ وسلام علیہ، اور عجیب ہے واقعا، یعنی مثال انسان بلند ترین پہاڑ کی دے، گہرے ترین سمندر کی دے، کس کی مثال دے، ہر مثال جناب امیر کے سامنے ہیچ ہے۔ اصلا سنیے اس آیت کو سنیے، فرمایا کہ کس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ نبأ عظیم کے بارے میں۔ یہ روایت ہے کہ نبأ عظیم سے مراد جناب امیر ہے۔ زیارت میں بھی آیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبأ العظیم، سلام ہو آپ پر اے علی جو آپ نبأ عظیم ہیں۔ تو نبأ عظیم قیامت ہے کہ نبأ عظیم جناب امیر ہے؟ سوال ہے۔ آپ علم کو دیکھیے کہ علم کس مقام پر ہے، اور اس علم کے مطابق آپ کے مظلوم اور صابر امام نے کس طرح سے عمل کیا ہے، اور جب عمل کرتے میں حلم اور برداشت کی کس منزل پر تھے۔ اس کو سمجھیے آپ۔ قیامت ہے، جناب امیر المومنین کو کہا گیا نبأ عظیم۔ کیسے؟ یہ جو قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ میدان محشر میں جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تطایر کتب، پھر کیا ہوگا؟ ترازو، پھر کیا ہوگا؟ نامہ عمل دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پل صراط، پھر کیا ہوگا؟ جہنم، جنت، پھر کیا ہوگا؟ حوض کوثر، پھر کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کس کے علم اور عمل کے سائے میں ہوگا؟ پوری کی پوری قیامت تصویر ہے، روح ہے علی ابن ابی طالب کی۔ پل صراط ہو، تطایر کتب ہو، تقسیم جنت و جہنم ہو، قیامت کا ہر مرحلہ طے ہوگا علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے، اور صرف محبت کے ذریعے نہیں، آپ کا ہر عمل جب تک علی ابن ابی طالب کے عمل سے مطابقت نہیں کھائے گا، آپ کی قیامت ابتر رہے گی۔ تو آپ سمجھ میں آیا، آپ کی جو قیامت واقع ہوگی وہ تصویر ہے علی ابن ابی طالب کے بند وجود کی۔ یعنی اگر اس کتاب کو بند کر دو تو روز قیامت، اور اس کتاب کو کھول دو تو حیات علی۔ اگر اس کتاب کو بند کر دیجئے تو قیامت، اور اس کتاب کو کھول دیجئے تو روح علی ابن ابی طالب۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو رتی برابر شر برا کام کرے گا وہ اسی کو دیکھے گا، جو رتی برابر اچھا کام کرے گا وہ اسی کو دیکھے گا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کے اس مظلوم مولا نے کیا کام کیا ہے۔ اب خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ علی تم کو تمہاری نیکیاں دکھائیں گے، اب خدا کہہ رہا ہے کہ جو نیک ہوگا وہ تمہاری وجہ سے ہوگا۔
واقعہ سناؤں میں آپ کو. قبلہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ محمد تقی جعفری، انتقال ہو گیا تقریباً 26 سال پہلے انتقال ہو گیا ان کا. اور یہ واقعہ کوئی آج سے تقریباً 60 سال پرانا، 65 سال، 55 سال پرانا، 50 سے زیادہ سال پرانا ہے. تہران میں تھے، دوست نے کہا کہ ایک بہت بڑے جگہ پر، اور جہاں پر بیوروکریسی اور فوج کے سول اور فوجی حکام آئیں گے، وہاں پر 13 رجب کا جشن ہے، آپ بھی چلیے. اور کہا کہ جو شخص ہے وہ فلاں عالم کا پوتا ہے، تو اچھی بات ہے آپ بھی عالم میں چلیے. انہوں نے کہا مجھے دعوت نہیں دی گئی ہے، میں نہیں جاؤں گا. کیا نہیں، میری ان سے اتنی دوستی ہے صاحب خانہ سے کہ میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں. تھوڑی سی بحث کی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ، میں جانتا ہوں بہت اچھی، میں فون بھی کر لیا سب کچھ، چلیے. کہ ہم پہنچے، تو جب ہم پہنچے تو قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ ایک صاحب امامہ اور ابا قبا کی آمد سے مجلس میں کچھ مقدر ہو گئی ہے. لوگوں کو پسند نہیں آیا یہ کہاں سے آ گیا. بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہیں، سول اور آرمی کے بڑے بڑے لوگ، 20-25 لوگ، اور وہاں پر میز پر جو تھے وہ موسم اور بے موسم کے پھل موجود تھے. اس وقت بے موسم کے پھل منگوانا معمولی بات نہیں ہے. اور بہترین قالین، اور کیا ایک مرصع قسم کے اور عالی شان کمرہ، ایک ہال جس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، اور دروازے کے باہر فوجی پہرا دے رہے ہیں. اور سب ہم گئے اندر ہوتے ہوئے، جاننے والا تھا جو مجھے لے کے گیا، ہم بیٹھ گئے. وہاں پر لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے. قصیدے پڑھنے کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہوگا، پھل وغیرہ مٹھائی جو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ میز پر جو چنے ہوئے تھیں مٹھائیاں اور کھانے اور پھل، وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ پڑھ رہے تھے. اور یہ قبلہ بھی بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان دبلا پتلا، امامہ آبا قبا اور کالے امامے میں ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا. کسی نے اس کے لیے کرسی نہیں چھوڑی. میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ہم سب کرسی. جب میں نے دیکھا میں بیٹھا ہوں اور یہ سید ہے، تو وہ سید نہیں تھے. ان کا صحیح بات نہیں ہے، تو اٹھنا چاہا انہوں نے کہ سید تم ادھر بیٹھو، میں زمین پہ بیٹھوں گا. کہ اس سید نے اس انداز سے اشارہ کیا کہ میں پھر کچھ نہیں کہہ سکا اور میں بیٹھ گیا. اور سب نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ گیا. اور دروازے میں پہرا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ بریگیڈیئر اور یا لیفٹیننٹ جنرل کا گھر ہے وہ. تو وہاں پر جو صاحب خانہ تھے غصے میں پیر پٹکتے ہوئے گئے باہر کہ جا کر دربانوں سے کہیں کہ تم نے کس کو اندر آنے دیا. اور وہ کہہ کر واپس آئے. اب یہاں پر لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں. اب یہ سید سر جھکا کے بیٹھا، کہہ رہا ہے تمہارا شعر ناقص ہے، وزن سے باہر ہے، اس میں یہ خامی ہے. اب 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، تو آخر میں صاحب خانہ نے کہہ دیا کہ، اور شعراء جو بیٹھے ہوئے تھے، کہ تم میں شعر کہنا آتا بھی ہے سید؟ نوجوان ہو یہاں پر زبردست، یہ شاعر بیٹھے ہیں سارے. کہا کیا کہنا آتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اچھا، بالبداہہ یعنی فی البدی ایکسٹمپو، ابھی موجود ہیں کہو گے؟ کہا کہوں گا. کہا جو موجود ہو کہوں گا. کہا کہ غزل کہو جس میں پہلا شعر عشق مجازی پر ہو، دوسرا شعر عشق حقیقی پر ہو، تیسرا شعر جناب امیر کی ولایت پر ہو، چوتھا شعر فرعون کے بارے میں ہو کہ اگر فرعون بھی متمسک ہو جائے جناب امیر سے تو اپنی قبر سے سلمان بن کے اٹھے گا. اور اس سید نے وہ شعر کہنا شروع کیا اسی وقت، اور کہا کہ شعر کہہ رہا ہوں کوئی لکھے گا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم تھا، یہ بھی عالم تھے، تو اس کو اپنا ایک وے آؤٹ نکالنا آتا ہے. کہنے لگے تقی جعفری صاحب میں نے اپنی آبا اٹھائی اور اس میں خاموشی چپکے سے وہ شعر لکھ دیا، اور شعر موجود ہے کتاب میں. وہ شعر میں ابھی نہیں پڑھوں گا، لیکن بہرحال وہ شعر موجود ہیں. اور جب اس نے پڑھا تو دم بخود رہ گئے. بڑے بڑے شعراء اتنی مشکل غزل دی آپ کو، پہلا شعر ایسا ہو، دوسرا ایسا ہو، تیسرا ایسا ہو، چوتھا ایسا ہو. اس نے اسی سیکوینس کے ساتھ شعر کہا. یہ معمولی شاعر، نوجوان سا لڑکا بالکل، اور یہ کیا کس طرح سے، سب دم بخود. اس نے دیکھو میں اس لیے آیا ہوں کہنے کے لیے کہ علی ابن ابی طالب تھا مرد عمل. یہ تم جو یہاں بیٹھ کر تم لوگوں نے اچھے اچھے کھانے کھا لیے، اس کے بعد جا کر دیکھو تمہارے شہر میں کون کون کس قسم پرسی کے عالم میں ہے، کس کو زندگی کی کیا مشکلات ہیں. علی ابن ابی طالب کا سب سے بڑا کام یہ تھا اپنی ظاہری خلافت اور امامت کے دوران کہ انہوں نے معاشرے کے ستم دیدہ لوگوں کی خدمت کی اور معاشرے کے ستم دیدہ لوگوں کو ستم سے نکالا.
ان کے لیے مشکلات کو حل کیا. لہٰذا اس طرح سے علی ابن ابی طالب کا نام لے کر یہ مٹھائیاں پھل کھاؤ اور اس کے بعد جا کر گھر میں سو جاؤ اور عمل کوئی نہ کرو. علی ابن ابی طالب کو یہ چیز اس طرح سے پسند نہیں ہے. کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے کہ مولانا قصیدہ پڑھنا تو عبادت ہے. دیکھیے وہ اس کو بھی پتا تھا, مجھ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا. بات کس کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق میں ہو رہی ہے اس کو سمجھیے. عمل کے مرحلے پر جائے انسان, عمل کے مرحلے پر. اور اس کے بعد اس نے تخلص کیا اپنا جدائے قمی. تخلص جدائے قمی. تقی جعفری صاحب خود عالم تھے, قم میں سینکڑوں دوست تھے. کہنے کہ ہم 2-3 سال تک ڈھونڈتے رہے کہ قم میں جدائے قمی نام کا کوئی شاعر ہو ان خصوصیات کا, نوجوان سید, یہ چہرہ, اس طرح سے داڑھی, کوئی نہیں مل سکا ہم کو. علماء بتاتے ہیں کہ وہ کوئی عالم غیب سے تھا, حضرت حجت کا خادم خاص, کہ جو یہاں پر آیا تھا ان کی ہدایت کے لیے. لہذا جناب امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ. اچھا, اب یہ بات ہو گئی جناب امیر کے علم کی. آیت کیا پڑھی تھی میں نے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ بتاؤ کہ جو کچھ نہیں جانتے وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو سب جانتے ہیں. تو بات ہوئی تھی علم سے شروع, علم کے بعد آئی حلم پر. اور جناب امیر کا علم اور حلم ایسا ہے کہ جو اس علم اور عمل اور حلم سے متصل ہو جائے وہ ہم فیہا خالدون, جنت میں رہے گا. اچھا, اب یہاں پر اب بات ایک چھوٹی سی تمہید سن لیجیے, اور میرے پاس کم ہی وقت ہے, وقت مقررہ وقت میں ختم کر دوں. یعنی میرا جو مقررہ وقت ہے نہیں, میں دیکھیے مشکل, میں اس وقت جو ہے وہ مشکل کو حل کر رہا ہوں ایک بہت بڑی. جی وہ مشکل ایسی ہے کہ حل نہیں ہوئی, اور اس تقریر کے بعد اگر وہ ہم حالات کا سامنا کرنا پڑا تو شاید کچھ لوگوں کے دل میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا جی چاہے, سارا ثواب اکارت ہو جائے. تو بہرحال اس سے زیادہ کیا کہوں میں آپ کی خدمت میں. تو اچھا, اب امیر المومنین کا علم ایک ہے مرحلہ علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. کہ آپ نے سنا ہے صاحب کہ امیر المومنین کا علم تھا کچھ, کس مرحلے پر تھا؟ ایک عین الیقین, دیکھ لیا آپ نے علم جناب امیر کو. ایک ہے حق الیقین. یہ حق الیقین کس کے پاس ہے؟ یہ جناب امیر کے پاس جو علم ہے نا حق الیقین, یہ صرف اور صرف 13 ہستیوں کے پاس ہے. ان 14 میں رسالت مآب کے پاس, سیدہ شہزادی کونین, 2 امام, اور اس کے بعد آج کے دور میں کس کے پاس ہے؟ حضرت حجت کے پاس. وہ علم ہے حق, یعنی یہ وہ علم جو کا تو وجود مبارک حضرت امام زمانہ, قلب مبارک امام زمانہ میں اسی طرح کا ہے. اچھا ٹھیک, اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے, 4تھی جماعت میں پڑھتا ہے, 5ویں جماعت میں, 6ٹھی جماعت میں, دیکھو میرے ابا جو ہے نا وہ دل کا آپریشن بھی کر لیتے ہیں, دماغ کا بھی, دانتوں کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں, وہ ہوائی جہاز بھی اڑا لیتے ہیں, وہ گاڑی کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں, پانی کے جہاز کو بھی, وہ چاند گاڑی کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں, وہ میتھس بھی پڑھاتے ہیں, فزکس بھی پڑھاتے ہیں, کیمسٹری بھی پڑھاتے ہیں. بچے کہیں گے یہ اتنے میں اس کے والد آ جاتے ہیں. اب ایک بچہ کہتا ہے ہماری ٹوٹی پوٹی گاڑی ہے, ذرا ان سے جڑواؤ. باپ جوڑ دیتا, کہتا ہے بھائی آپ کا علم ہے. وہ باپ ہنسے گا کہ میں 50 سبجیکٹ میں PhD ہوں اور یہ گاڑی پلاسٹک کی جوڑ دی تو یہ کہہ رہا ہے بڑا علم ہے آپ کا. اچھا, ایک اور اس سے اچھا بھائی ان کے والد ایسے محلے میں خبر پھیلتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ 10ویں کلاس کا یہ ریاضی حساب ہے, میتھس ہے, یہ مجھے سمجھا دیں گے؟ یہ شخص کہتا ہے یہ نہیں سمجھ, کیا علم ہے آپ کا؟ یہ مسکرائے گا. کون ہو دنیا میں جو اس کے علم پر آ کر کہے صاحب آپ کے علم کے مرحلے پر آ کر میں نے آپ سے گفتگو کی؟ کوئی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے مرحلے کے مطابق آ کر اس کے علم کو دیکھتا رہے گا. کوئی درک نہیں کر پائے گا کہ اس انسان کا علم کس مقام پر ہے. لیکن بہرحال یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ دیکھے گا کہ میرے دوست آیا سے لے کر اور شہر کے بہت بڑے علماء تک, یونیورسٹی کے اساتذہ تک جو بھی آتے تھے, میرے والد تسلی کے ساتھ جواب دے کر ان کو رخصت کرتے تھے. گاڑی بنا دی میرے والد نے, موٹر سائیکل ٹھیک کر دی, سائیکل کا پنچر لگا دیا, ایئرپورٹ پہ گیا ہوائی جہاز ٹھیک کر دیا, پیسنجر پلین, فائٹر پلین ٹھیک کر دیا, سب میرین ٹھیک کر دی, پانی کا جہاز, بندوق, جوتا ٹاک دیا. عجیب, اس بچے کو کچھ نہیں آتا, یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کیوں؟ عین الیقین کے مرحلے پر ہے, اپنے باپ کے علم کو رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو ذرا چلیے
بسم اللہ بڑی ڈھیلی ڈھالی بسم اللہ آئی ہے. ایک دل میں کتنی صفتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ ایک دل میں کتنی صفتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ کہا جائے گا آپ یا نرم مزاج ہیں یا تنخو ہیں، اکھڑ مزاج ہیں، یا مولانا رحم دل ہیں یا بڑے شقی القلب ہیں. رحم دل شقی القلب یہ بڑا مشکل ہے ہونا. جناب امیر کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، سنیے گا ذرا. فرمایا کہ عجیب جملہ ہے، خدا کے اس زمین میں کچھ برتن ہیں، خدا کے برتن ہیں زمین میں، اور ان کا نام ہے انسانی دل. آپ ڈھونڈ لیجئے سب جگہ جا کر کسی نے یہ بات کہی ہو اس طرح سے. خدا کے کچھ برتن ہیں زمین میں جن کا نام ہے انسانی دل، اور انہی دلوں کو خدا قبول کرے گا. قرآن میں ہے نا کہ جو صاف پاکیزہ دل کو لے کر آئے گا، قرآن میں ہے جو خدا کے پاس فرمایا کہ انہی دلوں کو خدا قبول کرے گا کہ جو ما صفا ورق و صلب، جو دل پاک و پاکیزہ ہو، نرم ہو اور پتھر کی طرح سخت ہو. یا علی یا پتھر کی طرح سخت ہے یا نرم ہے یا صاف ستھرا ہے، یہ ہے کیا؟ یا شیشے کی طرح لطیف ہے یا پتھر کی طرح کھردرا ہے؟ کھردرا ہو پتھر کی طرح شیشے کی طرح لطیف ہو، یہ کیسے ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا جناب امیر نے دیکھو اما صفاؤہا، اس کی جو صفا ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یہ خدا کے لیے رکھو، پورے خلوص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو. نرمی دکھانی ہے دل کی تو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دکھاؤ، اور صلابت اور سختی اور کھردرا پن رکھنا ہے تو جم جاؤ دین کے لیے. اچھا اب یہاں پر ایک اور مرحلہ. اب یہ جو میں دوسرا پڑھ رہا ہوں چھوٹا سا خطبہ، جب گئے مولا صفین میں تو اب یہ روایت ہے ابن عباس کی، کہتے ہیں کہ عورتیں بانجھ ہیں کہ اب علی جیسی اولاد کو پیدا کر پائیں. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کسی ایسے سردار کو دیکھا ہی نہیں جس کے ذریعے علی کا وزن کیا جا سکے. میں نے دیکھا علی کو، وہ علی رأس امامۃ سودا، علی کے سر پر سیاہ امامہ تھا، وَكَأَنَّ عَيْنَيْهِ سِرَاجًا سَلِيطٌ، علی بن ابی طالب کی دو آنکھیں اس طرح سے برق نکل رہی تھی کہ جیسے دو چراغ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ مسلمین کے ساتھ تھے، اور اس کے سامنے سے دشمن کا لشکر نکل کر آیا. جب دشمن کا لشکر نکل کر آیا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ 10,000 رجل، 10,000 لوگ تھے، علی 10,000 فرس، 10,000 گھوڑوں پر یہ 10,000 سوار موجود تھے. متسربلین بالحدید، لگتا تھا یہ لوہے کے کپڑے پہن کر آئے. کانہم صفحۃ واحدہ، اس طرح سے حملہ کیا 10,000 کی ٹولی نے کہ لگ رہا تھا کہ لوہے کی ایک چادر ہے جو ہماری طرف حملہ کر رہی ہے. اچھا اب اس کے بعد ما یری منھا الا الحدق تحت المغافر، صرف لگ رہا تھا کہ لوہے کی ٹوپیاں ہیں، ان کا ایک سمندر ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے. فوجیں لوہے کی ٹوپیاں پہن کے آتی ہیں. جب اہل عراق نے یہ دیکھا کوفے والوں نے تو کپ کپانے لگے. ایک آدمی اگر گھبرائے تو لشکر اس کی مدد کرتا ہے. یہ چیز یا جناب امیر میں ہے یا علی کے بیٹے ابو الفضل عباس میں، کہ لشکر کی مدد ایک انسان کرتا ہے. لشکر مدد نہیں کرے گا، یہ لشکر کی مدد کریں گے. ابھی شاید آپ نے سنا، فرد ہے ایک زمانہ اسے لشکر بولے، فاتح بدر و احد، خیبر و خندق بولے. فرد ہے، ایک انسان ہے کہ زمانہ اس کو لشکر کہتا ہے. علی بن ابی طالب اپنے مقام پر ایک لشکر ہے. جب امیر المومنین نے یہ دیکھا فرمایا ما لکم یا اہل العراق، اے عراق کے لوگ کیا ہو گیا؟ یہ صرف بدن ہے جو تمہاری طرف حملہ کر رہے ہیں، ان کے دل اپنے مقام پر نہیں ہیں. اگر تمہاری تلواریں ان تک پہنچ جائیں گی تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح سے یہ بھسم ہوں گے جس طرح سے پروانے شمع پر الفراش فی النار، پروانے تتلیاں آگ پر ڈالیے بھسم ہو جائیں گی.
وَلَرَأَيْتَهُمْ كَالْجَرَادِ فِي يَوْمِ الرِّيحِ الْعَاصِفِ، تم اس طرح سے دیکھو گے کہ یہ بھسم ہونے کے بعد، جلنے کے بعد ایک تیز ہوا چلے گی، ان کو اڑا کر لے جائے گی. عراق والوں کیوں ڈر رہے ہو ان سے؟ لشکر کو ایک اکیلا انسان ہمت دلا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ، اب یہ دیکھیے خطبہ دے رہے ہیں جناب امیر. بخدا میں کیا کہوں، بس اس کو سن لیجیے اسی طرح سے. فَاسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ، خوف خدا کو اپنے دل میں لاؤ. خوف ہے ان کے دل میں، لشکر کا خوف مت رکھو، خدا کا خوف رکھو. فَاسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ، خوف خدا کو اپنا لباس قرار دو. وَتَجَلْبَبُوا السَّكِينَةَ، اور سکون کو اپنی اوڑھنی قرار دو. وَالدَّرْعُ اللَّأْمَةَ، اور ایک زرہ اپنے ساتھ رکھو. وَقَلْقِلُوا الْأَسْيَافَ فِي الْأَغْنَاطِ قَبْلَ السَّلَّةِ، اور دیکھو خود اتنی بھاری بخدا لشکر حملہ کر چکا ہے، اور یہ فاطمہ بنت اسد کا لال اتنی باریکیوں کے ساتھ لشکر کو بتا رہا ہے کہ جیسا کہ اپنے گھر کے کمرے میں آرام سے بیٹھ کے درس دے رہا ہے. لشکر گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ بھاگتا ہوا. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ لوہے کی ٹوپیوں اور زرہ کا ایک سیلاب تھا جو ہماری طرف آ رہا تھا، اور علی ابن ابی طالب جیسا کہ ان کی طرف متوجہ نہیں اپنے لشکر سے گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا دیکھو وَقَلْقِلُوا الْأَسْيَافَ فِي الْأَغْنَاطِ قَبْلَ السِّلَّةِ، تلواریں جب دشمن ہے ایک دم سے مت نکالنا، نکالنے سے پہلے کئی دفعہ تلواروں کو آدھا نکالو پھر غلاف میں رکھو، پھر آدھا نکالو پھر غلاف میں رکھو. اس سے کیا ہوتا ہے، میرا جملہ، اضطراب اور گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے. کیا نفسیات کا درس دینے اپنے لشکر والوں. وَاضْرِبُوا الشَّزْرَ وَاطْعُنُوا الْوَحْرَ وَتَكَافَحُوا بِالظُّبَا، دیکھو تلواروں کو جب حملہ کرو تو دائیں بائیں سے حملہ کرو. تلوار چلانے کا طریقہ بتایا. وَصِلُوا السُّيُوفَ بِالْخُطَى، اپنی تلواروں کو اپنے قدموں کے ساتھ رکھو. ایسا نہ ہو کہ تلوار اتنی بڑی ہے اور تم بڑے قدم لو، اپنی تلواروں کی مناسبت سے قدم لو. وَالْحِرَابَ بِالنِّبَالِ، اور جو تمہارے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے چاقو ہیں ان کو تیروں کے ساتھ رکھو. وَعَوِّدُوا أَنفُسَكُمْ الْكَرَّ، اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کرو، عادت ڈالو کہ تمہیں آگے بڑھ کے حملہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ، اور دیکھو یہ نہیں فرمایا فرار مت کرنا، کہا بھاگنے سے کچھ شرم کرو. اب بھاگنے سے شرم کرو فرمایا تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ، دیکھو یاد رکھنا تم خدا کی آنکھوں کے سامنے ہو. تم یہ مت کہو کہ علی کی نگاہ بچی نکل جائیں گے، خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتے. میں کہوں گا یا علی، صفین کے میدان میں خدا کی نگاہیں بھی تو آپ ہی کی نگاہیں ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو، خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو. اگلا جملہ سنیے، وَمَعَ ابن عم رسول اللہ، خدا کی نگاہوں کے سامنے رسول کے بھائی کے ساتھ ہو. یا علی آپ نے عجیب غضب ڈھا دیا، خدا کی نگاہوں کے ساتھ اپنا ذکر کیوں کیا؟ جب خدا کا ذکر کر لیا تو اپنا ذکر کیوں کیا؟ بھائی خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو اور رسول کے بھائی کے ساتھ ہو. کیا مطلب یہ دیکھو جب تک میرے ساتھ ہو گھبرانا مت. یہ ایک تفسیر. دوسری تفسیر جناب امیر کہیں گے سورہ رعد پڑھیے جی، وہاں پر خدا نے اپنی گواہی کے ساتھ میری گواہی کو جوڑ دیا، اعتراض نہیں کیا. یہاں میں کہہ رہا ہوں خدا کی نگاہوں کے ساتھ ہو، رسول کے بھائی کے ساتھ ہو تو اعتراض کر رہے ہو. وَأَنَّكُمْ بِعَيْنِ اللَّهِ وَمَعَ ابن عم رسول اللہ، رسول کے بھائی کے ساتھ ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْفِرَارَ عَارٌ بَاقٍ فِي الْأَعْقَابِ، یاد رکھنا اگر یہاں سے بھاگے تو نسلوں میں تمہارے بھاگنے کی ذلت باقی رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اس مطلب کو سوال کے ذریعے سمجھاؤں گا میں. ہے وقت ہے بھی آج خدا خیر کرے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھو کہا جائے گا تم بھاگے تھے، عرب میں میدان جنگ سے بھاگنا الفرار من الزحف، یہ بہت بڑا ایک عار سمجھا جاتا ہے، میدان جنگ سے بھاگ گئے. ایک تو یہ ہے تمہاری نسلوں میں کہا جائے گا بھاگ گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا یہ بتائیے یہ 13 برس کا بچہ قاسم ابن الحسن یہ اتنا زبردست لڑا، یہ اون محمد بچے تھے، یہ گھوڑے پہ شاید مولا عباس نے بٹھایا، اتنی بھجگری سے لڑے. یہ عجیب مطلب یہ امام حسن امام حسین کی اولادیں، یہ 13 15 14 18 سال کے بچے
مطلب کیا تھا مولانا یہ؟ اور مولا عباس تو پھر عجیب ہی جنگ ہے، مولا حسین کی جنگ. تو سرکار اگر بھاگنا میدان جنگ سے نسلوں میں ذلت باقی رہے گی تو میدان جنگ میں ٹک جانے کی عزت بھی تو باقی رہے گی نسلوں میں. میں پوری ابن عباس کی روایت پوری نہیں پڑھا، طویل ہے. مولانا نے خطبہ دیا اور اس کے بعد آیت پڑھی، دیکھو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہارے اعمال کو حقارت جانے نہیں دے گا. یہ مولانا نے وہاں پر روایت پڑھی. لہذا فَتَثَبَّتُوا فِي مَوَاقِبِكُمْ، اپنے اپنے مقام پر جمے رہو. وَعَزُّوا عَلَى نَوَاجِزِكُمْ، اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اس کو کہتے ہیں دانتوں کو بھینچنا. وَاضْرِبُوا الْقَوَانِصَ بِالصَّوَارِمِ، اور دیکھو اچھی طرح سے تلواروں کے ساتھ اپنی کمانوں کو جوڑ کر رکھو. وَشُدُّوا فَإِنِّي شَادٌّ، اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لو، میں بھی تمہارے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا ہوا ہوں. امیر مومنین یہ ہیں، اگر سب سے کہنے جہاد کرو تو سب سے پہلے حسن حسین کو بھیجا ہے، محمد حنفیہ کو بھیجا ہے، مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے، عبداللہ جعفر طیار کو بھیجا ہے. یہ نہیں کہ اپنے بچے بٹھا لیے قوم جا کے آگے بڑھ جائے. تو یہ توجہ کیجیے گا جناب امیر. اور یہ خود جناب امیر کے بارے میں جو جناب امیر کے صحابی محبت کرتے تھے، یہ باقاعدہ ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ بن سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب کے اصحاب کی محبت کی کیفیت. جناب امیر کے اصحاب جناب امیر سے محبت نہیں کرتے تھے، ایک خاص محبت کی کیفیت تھی، اور اس کی جڑیں آپ اصحاب کے دل میں مت ڈھونڈیے کہ کس طرح سے محبت کرتے تھے. اس کی جڑیں جناب امیر کے کردار کی پاکیزگی میں ڈھونڈیے. یہ اصحاب کا کمال نہیں ہے، یہ جناب امیر. البتہ اصحاب کا یہ کہ ایسی مائیں تھیں، ایسے باپ تھے کہ جو اس مقام پر. خیر، اب مولانا نے فرمایا، اور اس کے بعد جب یہ خطبہ دے دیا، فوجیں وہاں سے بڑھ رہی ہیں، آپ کا مولا خطبہ دے رہا ہے. یہاں پر روک دوں، ایک دفعہ جناب امیر گئے ایک جگہ مدینے سے باہر یا کوفے کے پاس، مدینے سے باہر کہاں، بہرحال کہیں عرب کی کوئی جگہ تھی، میں معین کیا کروں جگہ کو. تو امام حسن امام حسین ساتھ تھے اور کچھ اور چاہنے والے ساتھ تھے. وہاں پر ایک ذرا جھڑپ ہوئی اور کسی نے کہا یا علی، کچھ لوگ آ رہے ہیں وہاں سے اور تلواریں سونت کر اور آپ کے قتل کے ارادے سے. جناب امیر کو کیا کرنا چاہیے؟ تلوار نکالیں اور تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں. عجیب جملہ ہے. جناب امیر گئے اور درخت کی چھاؤں میں لیٹ گئے. چچا زاد بھائی کہتا ہے جناب امیر کا، تہاونن بے، لیٹ کیوں گئے؟ علی تیاری کیجئے، تلوار لے کر کھڑے ہوئیے. کہا تہاون، تمہیں اتنی اوقات ہے کہ میں تیار ہو جاؤں تمہارے لیے؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں. اچھا، اب یہاں پر جب یہ واقعہ ہو گیا، اب روایت کے جملے سنیے. ثم حمل الامام علی القوم، اس کے مولا نے اکیلے حملہ کیا لشکر پر. فادارہم کدور الرحل مسرعہ، اس طرح سے ان کے گرد حملہ کیا کہ لوگ جناب امیر کو اس طرح سے حملہ کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے جس طرح سے چکی بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے. رک جائیے رک جائیے، نہیں نہیں، حق ادا ہونا چاہیے اس جملے کا. اس جملے کی گواہی جناب امیر نے نہج البلاغہ میں دی ہے. جب لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، مولانا کہا تحدثنی بالحرب، تم مجھے جنگ سے ڈرا رہا ہے. انا ابو حسن ومعی سیفی وبذلک القلب القى عدوی. یہ واقعہ ہے 63 برس کے علی کا، یہ واقعہ 63 برس کے علی کا. نہج البلاغہ میں فرمایا جناب امیر نے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے. دل بھی وہی بدر والا ہے، تلوار بھی احد والی ہے، اور باپ ہوں حسن مجتبیٰ کا. معذرت صاحب، بس مجھے جلدی سے ختم کرنا، میں بہت شرمندہ ہوں. اجازت دیں گے آپ میں پوری کر دوں. بہت شرمندہ ہوں، برا تو نہیں مانا آپ نے. اس میں بڑا مشکل ہے مسئلہ، امیر مومنین کے چاہنے والوں سے یہاں پہ خطرہ مول لینا، تو ان کی بد دعا لگ گئی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وارتفع الاجاج، چیخ پکار کی آواز آنے لگی. فغابوا عن عینی، یہ جو لشکر تھا پورا، بھیڑ جو ایک جھڑپ ہو رہی تھی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری نگاہوں سے غائب ہو گئے.
یا علی کسی کو بلائیے لشکر کو 50-100 آدمی میرا. کہاں علی ابن ابی طالب کو کسی, یہ مشکل کشا ہے. فرمایا فلم اسمع الا سلسلۃ الحدید وغمغمۃ الابطال, میں نے اب جو آوازیں آ رہی تھیں وہ تلواروں کی چھنا چھن کی آ رہی تھی اور بہادروں کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں. اور ایک آواز میرے کان میں آئی کسی دشمن کی, یا علی الامان الامان, علی اب بس کرو اب بس. ثم سکن العجاج, چیخ پکار رک گئی. اب جب چیخ پکار رکھی جناب امیر لگتا ہے واپس آئے, تو اب جو میں نے دیکھا فما رأیت الا رؤوسا نادرہ وایدیا طائرہ, میں نے دیکھا کتنے سر پڑے ہوئے, کتنے ہاتھ کٹ کے پڑے ہوئے. امام واپس آئے لشکر, واقبل الامام, امام لشکر میں واپس آئے, وسیفہ یقطر دما, اور امام کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا. وہو یقول, اور امام اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ جو قرآن کی آیت ہے جہاد کے بارے میں. یہاں پر یہ اچھا, اب یہاں پر ایک اور میں چھوٹا سا واقعہ ہے. وہ جناب امیر ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے, اور جب جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے گھر سے باہر, ذرا درود پڑھیے تاکہ میں ایک دفعہ قسمت اچھی ہے آپ کی, وہ گم ہو گیا ہے. محمد والے محمد صلوات ختم بس. اچھا, یہ امین مومن جا رہے تھے, جلدی سے واقعہ بتا دوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بچے کی طرح, اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے باپ کے پاس علم کتنا تھا, تو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. مثال یاد ہے آپ کو, یہ ہے عین الیقین کہ آپ جناب امیر کے علم کے صوتوں کو کس طرح سے پھوٹ رہے ہیں وہ چشمے آپ دیکھ رہے ہیں. جب جناب امیر نکلے جنگ کے لیے تو ایک نجومی آیا, یہ امیر مومنین عجیب جملہ کہا اس نے, اور اس کے بعد کہا کہ تناحس النجوم الطالعات, کچھ ستارے نکلے منحوس ستارے, وتمازج النحوس بالصعود, منحوس ستارے اچھے ستاروں کے ساتھ مل گئے. اذا كان مثل هذا اليوم يجب على الحكيم الاختفاء ويومك هذا يوم صعب. عقل مند آدمی ہو علی تو گھر میں رہیے آپ, یہ آج کا دن کٹھن ہے آپ کے لیے. قد انقلب فيه كوكبان, دو ستارے ہیں وہ پلٹ گئے. وانقدح من برجك النيران, آپ کا جو برج ہے نا یا علی آپ کے نام کا جو آپ لوگ ذائچہ کہتے ہیں, وہ اس میں سے میں آگ نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وَلَيْسَ الْحَرْبُ لَكَ الْيَوْمَ بِمَكَانٍ, آج کا دن آپ کو جنگ نہیں کرنی چاہیے, آپ کے ستارے گردش میں ہیں. آپ صاحب جو ستاروں کی گردش چلائے اس کو آپ جناب امیر مومنین جب یہ سنا تو کہا کہ اے شخص وائے ہو تجھ پر, انت مسیر الثابتات, کیا تو جو ثابت سیارے ہیں اپنے مقام پر تو ان کو چلا رہا ہے. امنت القاضی علی الجاریات, جو حرکت کر رہے ہیں اپنے مدار پر, کیا تو ان کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ وہ ستارہ وہاں ہیں تو یہ ہوگا. وَيْحَ کیا دہقان المنبع بالآثار, یہ جو تو اثرات کے ذریعے مجھ کو خبریں دے رہا ہے. المحذر من الاقدار, اور تو کہہ رہا ہے کہ ڈرو علی ستاروں کی پیمائش, ستاروں کی حرکت کی وجہ سے. تو یہ بتا ما قصۃ و صاحب المیزان, یہ جو صورت فلکی کانسٹیلیشنز ہیں آسمان میں, جو ترازو کی تصویر ہے ستاروں کے ذریعے, اس کا قصہ تو مجھے بتا. وما قصۃ و صاحب السرطان, یہ جو وہاں پر یہ جو ایک کینسر نام ہے, ٹراپک آف کینسر, اسی طرح کی کانسٹیلیشن ہے. ستارے اس طرح سے ہیں کچھ کہ جن کے ذریعے ایک فرضی شکل بنائی گئی ہے قدیم یونان سے. اب اس پوچھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے نہ علی کو یونانی زبان آتی ہے, نہ علی کبھی یونان گئے, نہ قرآن میں یونان کے ستاروں کا تذکرہ ہے, نہ مدینے میں کوئی اسکول تھا, نہ کوفے میں کوئی اسکول, نہ مکے میں کوئی اسکول, نہ ابو طالب نے دعویٰ کیا. یہ علی نے سیکھا تو کس سے سیکھا؟ کہا کہ تو یہ بتا کہ یہ جو فلاں برج ہے اس کا قصہ کیا ہے. وَكَمِ الْمَطَالِ مِنَ الْأَسَدِ, یہ جو برج اسد ہے اس کی طلوع کرنے کی کتنی جگہیں ہیں. وَكَمِ السَّاعَةُ فِي الْمُحَرَّكَاتِ, یہ جو حرکت میں لانے والی چیزیں تھی اس کی کتنی گھڑیاں ہیں. وَكَمْ بَيْنَ السَّوَارِ إِلَى الدَّرَارِ, یہ جو ستارے حرکت کرتے ہیں اور جو اپنے مقام پر موجود ہے ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. سانظر لکا, ابھی دیکھتا ہوں, اور اپنی آستین میں سے استرلاب نکالا. ایک چیز ہوتی تھی استرلاب, تو تقریباً انگریزی میں بھی اسی طرح سے آیا, یہ ہے عربی کا لفظ
اور یہ گیا ہے پھر اس کے بعد عربی کا لفظ ہے، اس کے بعد انگریزی میں گیا ہے. جب اس نے کہا میں استرلاب نکالوں تو جناب امیر نے مسکرائے اور کہا تو جو ستاروں کے ذریعے بات کر رہا ہے، اتدری ما حدث البارحہ، تجھے پتہ ہے کل صبح ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا. فقال البارحہ وقع بیت بالصین، کل صبح ایک گھر تھا وہ چین میں گر چکا ہے. وانقضى برج بماجین، اور ایک اور علاقے کا نام دیا، اس کی تفصیل ایک اور علاقے کا نام دیا کہ وہاں پر ایک اور برج ہے وہ روشن اور آشکار ہو چکا ہے. وسقط سور سراندیب، سراندیب یعنی سری لنکا یا مالدیو کے اندر وہاں پر ایک شہر کی فصیل تھی وہ گر چکی ہے. وانہزم بطرس الروم بارمینیا، آرمینیا میں ارمنستان میں روم کا بادشاہ وہاں بھاگ کر گیا ہے. وفقد دیان الیہود بایلہ، اور یہودیوں نے اپنے ایک بہت بڑے عالم کو کھو دیا ہے. وحاج النمل ببعد النمل، اور چیونٹیوں کی وادی میں چیونٹیوں میں اضطراب آ چکا ہے. وحلق ملک افریقیہ، افریقہ میں ایک بادشاہ مر چکا ہے. اکنت عالما بہذا، یہ سب تجھے پتا ہے؟ فقال لا یا مولائی، نہیں مجھے نہیں پتا. تو مولا نے فرمایا دیکھ کل 70,000 عالم، 70,000 دنیایں تھیں وہ خوش قسمت ہو چکی ہیں، سعادت مند ہو چکی ہیں. اور ہر عالم میں، ہر دنیا میں کتنے عالم ہیں؟ 70,000، 70,000 ہیں. واللیلہ، اور آج کی رات یموت مثلہم، اور آج کی رات آج ان کی طرح کا ایک مرے گا. وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ عَمْرِ بْنِ مَسْعَدَةِ الْحَارِثِ، اور جو مولا کے لشکر میں ایک شخص تھا عمرو ابن مسعدۃ الحارثی، کہا کہ آج کے دن مرے گا، اور جو آج کے دن مرے گا نا وہ یہ رہا. ابن عباس کہتے ہیں جناب امین نے اشارہ کیا، وہ تھا جاسوس، وہ سمجھا علی سمجھ گیا کہ میں جاسوس ہوں. جناب اشارہ کیا اور وہیں پر مر گیا. فقرت دہقان ساجدا، جب اس نجومی نے دیکھا تو اب اس نے یہ نہیں کہا، سجدے میں گر پڑا. پھر امیر نے فرمایا الم اورک عین التوفیق، کیا میں تجھے نہ دکھاؤں کہ توفیق کا مرکز کہاں پر ہے؟ قال بلا یا مولائی، بالکل دکھائیے مولا. کہ انا و صاحبی لا شرقیون ولا غربیون، میں اور میرا ایک بھائی، ہم وہ ہیں جو نہ دائیں جھکتے ہیں نہ بائیں، صراط مستقیم ہم ہیں. اعلام الفلک، آسمان تک پہنچنے کے راستے ہمارے پاس ہیں. اچھا ایک بات کا تیری اور جواب دے دیں امیر المومنین. فرمایا یہ جو تو نے کہا انقدح من برجی النیران، میرے برج میں زائچے میں سے آگ نکلتے ہوئے تم نے دیکھی ہے. فکان الواجب ان تحکم بہی لی لا علیہ، یہ جو تم نے دیکھ کر میرے خلاف فیصلہ سنایا کہ آج میرے لیے شگن والا دن نہیں ہے، آج میرے لیے نیک تاریخ نہیں ہے، آگ نکلتے ہوئے دیکھی تو نے میرے برج سے، تو یہ تو چاہیے تھا تجھے کہ میرے فائدے میں فیصلہ کرتا. یہ جو تم نے آگ نکلتے ہوئے دیکھی یہ میرے خلاف نہیں جا رہی ہے، یہ میری حمایت میں جا رہی ہے. کیسے؟ اما نورہ و ضیاہ عندی، کہا آگ جو نکلی ہے اس کی نور اور نورانیت میری ہے اور جلا کر بھسم کرے گی دشمن کو. میں کسی نے پوچھا، بس یہ آخری جملہ، کسی نے پوچھا یا علی زیرہ سینے پہ پہنتے ہیں پیچھے نہیں پہنتے؟ آپ نے مختلف جواب سنے ہوں گے، خود اس کتاب سے جواب سنیے. فرمایا دیکھو اذا استمکن عدوی من ظہری فلا ابقى، جب میرا دشمن اس سطح پر آ جائے نا کہ میری پیٹھ پہ پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ اب میری موت کا وقت آ چکا. اور آپ نے دیکھا کہ کس نے پیٹھ سے چھپ کر وار کیا، کس حال میں کیا، کس انداز سے کیا، اور اس کے بعد جناب امیر کی اجل کا وقت. فرمایا جب پیچھے دیکھ لینا علی ابن ابی طالب اپنے دشمن کو پیٹھ پہ پہنچنے ہی نہیں دے گا. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکم یا یعصب الدین، السلام علیکم امام المتقین، السلام علیکم زوج البتول و یا اخ الرسول، السلام علیکم یا صراط اللہ المستقیم ودینہ القویم، السلام علیکم یا میزان الاعمال، السلام علیکم یا قسیم النار والجنہ، صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ حضرات تمام یہ دعا فرمائیے، مومنین مومنات جو گھروں میں بیٹھے ہیں یہاں پر بھی ہے، کہ یہ مجلس صرف محفل ایسی نہ ہو کہ یہاں پر ہم نے سنا آپ نے سنا اٹھ گئے، نام عمل میں کچھ نہ آئے. دعا کیجئے جناب امیر کو
کی بارگاہ میں، حضرت حجت کی بارگاہ میں کہ یہ جو لفظ جو بھی ان میں خامیاں تھیں مولا درگزر فرمائیں، اور بہرحال مولا کا نام دیا گیا مولا کے بچوں کا، یہ مولا اپنے دفتر میں ثبت و ضبط فرمائیں. جتنی بھی مجلس محفل بہترین طریقے سے ہو، اگر دفتر حضرت حجت تک نہیں پہنچی بیکار ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک کھیل تماشا ہے. لہٰذا دعا کیجئے کہ پروردگار حضرت حجت کے دفتر میں ثبت و ضبط فرمائے، اور جس طرح سے میں نے واقعہ سنایا ہم کو عمل کی توفیق دے، صفات حمیدہ اپنانے کی، اعمال حمیدہ اپنانے کی بہترین جس طرح سے جناب امیر ہمارے گھروں میں نورانیت چاہتے ہیں. جو چیز سمجھ میں آتی رہے ہم اپنے گھروں سے دور کرتے رہیں، جو چیز سمجھ میں آتے رہے اچھی اس کو ہم اپنے گھروں میں لاتے رہیں. اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما. جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، دیگر تمام امام باڑوں کی اس شہر میں، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. جو لوگ یہاں پر جس طرح سے حصہ لیا، خانواد نورانی کے جنہوں نے ہم کو امام باڑہ فراہم کیا، پروردگار ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولایت جناب امیر کو قائم و دائم رکھے. جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان سب کے مرحومین و مرحومات ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین کی مغفرت فرما. فقہاء، محدثین، مفسرین جنہوں نے خدمت کی، مذہب کی، دین کی، قرآن حدیث کے سلسلے میں جناب امیر کے فضائل ہم تک پہنچائے، برزخ میں بہترین مقام عطا فرما. جو لوگ شعراء اہل بیت، سوس خان، سلام، نوحہ، مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے علماء فقہاء دنیا سے چلے گئے، شفاعت نصیب فرما جناب امیر کی، اور جو موجود ہیں صحت سلامتی عمر عطا فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب امیر کی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.